بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا؟ نہیں پتا؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ وہ قوم ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن کا شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن بآسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلے بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلے بازیوں کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مجرموں سے کوئی ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ الگ دروازہ بھی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے آس پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور یہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا مختصر بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں یوں کیا گیا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس واقعے کا مفصل یعنی تفصیلی بیان سورہ اعراف میں بھی موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطانی وسوسوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جامیں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآنی واقعے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔